ممبر رسول پر جلوہ فروز مشائخ اعظام، علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، حفاظ و قراء، سامعین و حضرات، پردہ نشی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بلا تاخیر ہدیہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی مرتبت، نہ میں کوئی خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی بہت بڑا عالم، ان علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں، اور ان کے سامنے کچھ بولنا، کچھ لب کشائی کرنا، کچھ جسارت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ علماء کرام میری پشت پناہی فرماتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آگے بھی فرماتے رہیں گے۔ بالخصوص اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے حضرت علامہ وقار عزیزی صاحب قبلہ دام ظلہ علینا، جن کی سرپرستی میں تحریک فروغ اسلام برانچ بھیونڈی کے تمام ائمہ اعظام اور پوری کور باڈی ٹیم جو ہے کام کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خانقاہ چشتیہ نظامیہ کے سجادہ نشین حضرت علامہ معیز الدین ازہری صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی تشریف فرما ہیں۔ میں چند لمحوں کے لیے تحریک فروغ اسلام اور اس کے بانی حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ کی مختصر سی رودات پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت زیادہ دیر آپ کے سامنے اور ان علماء کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس تیزی کے ساتھ دنیا دجالی فتنوں کا شکار ہو رہی ہے، یہ ہم سے اور آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا گزارش کروں گا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ زحمت فرما کر کے میری بات اگر ان تک پہنچ رہی ہے کانوں تک، تھوڑی زحمت فرما کے اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر کے وہ آگے آ جائیں۔ مجمع تھوڑا سا منتشر ہے، کم پہلے سے ہے اور پھر منتشر ہے، تو تھوڑا کہنے والا بھی جو ہے تھوڑا سا زحمت کریں آپ حضرات، آگے کی کرسیوں کو پر کر لیں۔ جنگ بدر میں تعداد تھوڑی ہی سی تھی، مگر جو ہے بڑی بھیڑ کو پسپا کرنے والے مومنین ہی تھے۔ آ جائیے آگے، محبت کے ساتھ آگے آ جائیے، آگے کی کرسیوں کو پر کر لیجئے۔
ابھی مہدی حسن مشتر صاحب نے 2 وجوہات بیان کیے، مگر ایک کو مخفی رکھا، اور اس مخفی وجوہ کی بنیاد پر جو ہے بہت ساری کرسیاں خالی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری قوم کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو کچھ بہاریں سیرت مصطفیٰ کمپٹیشن کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری بہاریں جو ہے بانی تحریک حضرت علامہ پیر قمر غنی عثمانی صاحب کی دی ہوئی تحریک ہے۔ حضرت نے ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے کے لیے پورے ملک کا دورہ کیا، اور جگہ جگہ جا کر کے جو ہے اپنی بساط کے مطابق اپنا تعارف بھی پیش کیا، اور خانقاہ کا بھی تعارف پیش کیا، اور اپنے مشن کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ جب حضرت پہلی مرتبہ کسی علاقے میں جاتے تو لوگ حضرت کو جو ہے نہ عزت دیتے اور نہ ہی جو ہے اپنے پاس بیٹھنے کا موقع دیتے۔ حضرت نے بارہا فرمایا کہ میں ایسی جگہوں پر میں نے سفر کیا کہ امام حضرات کے پاس جاتا تو وہ بے رخی سے پیش آتے، ٹرسٹیان سے ملتا تو وہ بے رخی سے پیش آتے۔ پھر میں کوشش کرتا کہ مقتدیوں سے مل کر کے اگر میری بات کوئی سمجھ جائے تو میں کسی مقتدی کو سمجھا دوں، اور اگر پھر بھی نہ کوئی بات بنے تو محلے میں سے کسی ایک شخص کو پکڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے میری مدد فرمائی، اور دھیرے دھیرے کر کے میں نے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں تک میری پہنچ بن سکی، جہاں تک میں سفر کر سکا، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں تک مجھے پہنچایا، میں نے عشق مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کی، اور ناموس مصطفیٰ کے نام پر لوگوں کو جگانے کی کوشش کی کہ اے لوگوں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے پر جو ہے پوری دنیا ہمیشہ نظریں گڑائے رکھی ہے کہ اگر مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کرنا ہے، ان کے اگر اسلام کو برباد کرنا ہے، ان کے اسلامی مزاج کو، اسلامی طبیعت کو، شریعت کی طبیعت کو اگر مزاج کو بدلنا ہے تو ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دو۔ یہ خالی کھوکھلے ہو کر رہ جائیں گے، ان کے اندر نہ شریعت رہ جائے گی، نہ اسلام رہ جائے گا، نہ عمل رہ جائے گا۔ یہ پوری دنیا کی اغیار آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اغیار کا مشن ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ان کی دلوں سے کسی طریقے سے عشق مصطفیٰ کا چراغ جو ہے وہ نکال دیا جائے، اور اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ ان کی دلوں سے نکل گیا تو پھر ان کو مارنا، ان کو ذلیل و رسوا کرنا بہت آسان ہے، جیسا کہ آج ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی ہو رہی ہے تو جب تک مسلمان بیداری کا مظاہرہ کرتے رہے تو کم از کم کئی علاقوں میں FIR ہو جاتی تھی۔ اب ادھر 2-3 سالوں سے ایسا ہو گیا ہے، اور میں بغیر مبالغے کی یہ بات کہہ رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ بانی تحریک فروغ اسلام کے جیل میں جانے کے بعد سے FIR کا بھی جو گراف نیچے گرا ہے، میں ان تمام علماء سے توجہ کا طالب ہوں کہ جب سے قمر غنی عثمانی جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے جتنی گستاخیاں ہوئی ہیں ان گستاخیوں پر FIR کا گراف بھی اتنا گرا ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اب ہمارے اندر اتنی بھی طاقت و قوت نہیں رہ گئی کہ ہم جو ہے گستاخوں کے خلاف FIR بھی کر سکیں۔ اور حضرت کا پیغام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق قانونی چارہ جوئی کو انتہا تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، بادشاہ اسلام کا زمانہ نہیں ہے، ہم غیروں کی حکومت میں چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کی حکومت کے قانون کے مطابق اس کو عملی جامہ پہنانا ہوگا۔
آپ دیکھ لیجئے جب تک حضرت جو ہے باہر تھے، جب بھی کوئی ہنگامہ اٹھا، کہیں نہ کہیں تحریک فروغ اسلام کی کسی برانچ نے یا خود حضرت نے پہنچ کر کے وہاں پر ایف آئی آر کرائی، یا ان کی برانچ نے کہیں پر جا کے ایف آئی آر کرائی اور پہل کرا کر کے پورے ملک میں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ مگر جب سے حضرت اندر گئے ہیں اور بلا وجہ حکومت نے ظلماً ان کو جو ہے جیل میں ڈال رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی صدقے میں حضرت کو رہائی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوششیں جاری ہیں، کچھ ایسے وکلا ہیں جو ہمارے ساتھ شروع میں جڑے ہوئے تھے، ان کی خود کے جملے شروع میں تھے کہ ایسے موقعوں پر اکثر تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں۔ ان کے بانیین جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے والے جو ہوتے ہیں ان کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں انہیں بھی جو ہے ان قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مگر حضرت نے نہ جانے کون سا جام آپ لوگوں کو پلایا ہے کہ آپ لوگ آج بھی ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ کوئی اور جام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا جام ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ان کا مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا عشق مصطفیٰ ہے، تو یقیناً وہ قمر غنی عثمانی کے مشن سے جڑ جائیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر ممبئی میں سب سے پہلا پروگرام جب ہوا تھا تو اس میں اس فقیر کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور ممبئی کی سرزمین پر جو ہے بڑے بڑے علماء کرام اس میٹنگ میں موجود تھے۔ مجھے بھی اپنی بات کہنے کا موقع ملا تھا اور عثمانی صاحب سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا اس وقت تک۔ میں نے اپنی گفتگو میں دو باتیں رکھی کہ اس تحفظ ناموس رسالت کے اس پروگرام میں جتنے علماء، ائمہ مساجد شریک ہو رہے ہیں یا جو سیاسی لوگ شریک ہوئے ہیں، کیا آپ اور ہم اس نیت خیر کے ساتھ شریک ہوئے ہیں کہ اگر وقت آ گیا ناموس رسالت کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کا، مال قربان کرنے کا، آل اولاد قربان کرنے کا، اگر اس بات پر متفق ہیں تو تحفظ ناموس رسالت کا پروگرام کیجئے، تحفظ ناموس رسالت کی بات کیجئے۔ اگر اس بات پر متفق ہے، آپ کا ضمیر اگر اس بات کے لیے گوارا کر رہا ہے، ضمیر زندہ ہے اور اس بات کے لیے مکمل تیار ہے، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے کہ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ جاہ و حشمت تک آقا کی عزت و ناموس پر قربان کر دیا ہے۔ مگر افسوس اسی طرح اس مجلس میں بھی نعرے لگے تھے، مگر جب میں نے یہ کہہ کر کے ہاتھ اٹھوانے کی کوشش کی تھی تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا تھا، ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا تھا۔ افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبانی جو ہے خرچ زیادہ کرتے ہیں، عملی خرچ کم کرتے ہیں۔ آج اس مرد مجاہد کو 3 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں جا کر کے، اور جب بھی کوئی ملا ہے جا کر کے ملاقات کیا ہے، ماتھے پر شکن نہیں آئی ہے، اس سے شکوہ نہیں کیا ہے کہ اے لوگو تمہاری غیرتیں کہاں ہیں، 3 سال سے میں جیل میں ہوں۔ یہ شکوہ نہیں کیا ہے کہ اے لوگو میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، اپنی بوڑھی ماں کو نہیں دیکھا ہے، میرے دل میں کیا تڑپ نہیں جاگ رہی کہ میں اپنی ماں سے ملوں، میں اپنے بچوں سے ملوں، اپنے اہل و عیال کے درمیان رہوں، ان سے بات چیت کروں۔ یہ شکوہ کبھی نہیں کیا ہے۔ شکوہ کیا ہے تو اس بات کا، قاری آصف رضا برکاتی یہ بتاؤ، شمس الہدیٰ قادری یہ بتاؤ، خرم میاں یہ بتاؤ، میں نے جو پیغام تمہیں دیا تھا، میں نے جو تمہیں کام دیا تھا، وہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ میرے پیغام کو تم نے عام کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ ان کا مشن ہے جیل کے اندر سے بھی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟
آسودہ ہو کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہیں۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، مگر اس سے پوچھئے جو اپنے جو ہے وقت کی قربانی بھی پیش کیے ہوئے ہے، اپنے عزیز و اقارب کی قربانی بھی پیش کیے ہوئے۔ میں حضرت کی والدہ سے ایک ہی بار میں نے بات کی تھی، جب حضرت نے جو ہے سختی کے ساتھ، جب حضرت جیل گئے تھے، جیل جانے سے پہلے جو ہے مجھے بغیر بتائے جو ہے دوسرے ذمہ داران کو انہوں نے جو ہے میری صدارت کے اعلان کا جو ہے کہہ دیا تھا کہ جو ہے میرے جیل جانے کے بعد جو ہے قاری آصف رضا برکاتی کی صدر ہونے کا اعلان کر دینا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، حضرت نے مجھے اس بات کی اطلاع نہیں دی۔ 2 دن کے بعد حضرت کے جانے کے بعد جو ہے لیٹر وائرل ہو گیا کہ مجھے جو ہے صدارت پر رکھا گیا۔ تو میں نے معذرت بھی کی کور باڈی ٹیم سے، نیشنل باڈی سے، کہ جو ہے مجھے اتنا بڑا عہدہ نہ دیا جائے، مگر سبھی لوگ اس پر متفق تھے اور بضد تھے، تو میں نے جو ہے وہ عہدہ قبول کیا۔ اور پھر میری تساہلی کی بنیاد پر یا میری کمزوری کی بنیاد پر حضرت نے کئی مرتبہ کچھ ایسے کام کہے جو وقت پر نہ ہو سکے۔ جب حضرت نے جو ہے کچھ باڈی میں تبدیلی کی اور اپنے چھوٹے بھائی پیر خرم میاں صاحب قبلہ کو جو ہے صدارت کے عہدے پر رکھنا چاہا، تو میں نے حضرت سے معذرت کی، بات کی، کہا حضرت کو انوالو کرنا اچھا نہیں ہے، آپ بذات خود اندر ہیں اور اس طریقے سے حضرت کو جو ہے اس میں انوالو کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے امی حضور سے بات کی، حضرت کی والدہ سے پہلی مرتبہ بات کی، تو حضرت کی والدہ سے بات کرنے کے بعد حضرت کی والدہ کے جملوں کو سن کر کے جو ہے میں کافی دیر تک روتا رہا کہ سلام ہے اس ماں کو۔ آپ نے کہا، میں نے ان سے عرض کیا کہ امی حضور ایک مرتبہ حضرت سے ملاقات کر لیجئے چل کر کے، ہم لوگ ساتھ میں چلیں گے۔ تو آپ نے برجستہ کہا کہ میرے پاس ابھی طاقت و قوت باقی ہے کہ میں بغیر دیکھے ہوئے ان کو زندہ رہ سکتی ہوں، مگر ان کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتی، لہذا اللہ نے مجھے ابھی یہ صبر عطا کیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو میں نے ناموس رسالت کے نام پر مکمل وقف کر دیا ہے، اگر اس کی جان بھی اس راہ میں چلی جائے تو مجھے جو ہے صبر و شکر کی جو ہے اللہ نے توفیق عطا کی ہے۔ یہ جملے سن کر کی جو ہے میرا کلیجہ دہل گیا تھا، اور آج بھی جو ہے انہوں نے اپنے پورے کنبے کو جو ہے اس راہ پر چلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی کی صبر کا صدقہ عطا کیا ہوا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ انہی کی آل سے انہی کا خون ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40 دن تک بھوکے پیاسے اپنے گھر میں محصور کیے گئے اور ان کو پیاس اور بھوک کی شدت میں شہید کیا گیا، انہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں یہ، انہی عثمان غنی کی اولاد ہے یہ، اور انہوں نے صبر و تحمل اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے جو ہے قوم کے سامنے دکھایا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے گی تو آل عثمان غنی سب سے پہلے اپنے خون کو بھی پیش کرے گا، اپنی جان کو بھی پیش کرے گا، اپنے مال کو بھی پیش کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جیل میں ہے تو ہم ان کے کیس کی پیروی کے لیے ان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں کہ ان کے کیس میں مزید تیزی کے ساتھ بڑے وکلا کو کھڑا کر کے جو ہے ایک اچھی ٹیم کھڑی کر کے جو ہے کیس کی پیروی کی جائے اور جلد از جلد ان کی رہائی کی اسباب تیار کیے جائے۔ مگر افسوس مالی تعاون حضرت کے جانے کے بعد اس قدر گھٹا، تحریک کی کمر توڑ کر کے رکھ دی۔ یہ تو شاخ بھیونڈی کی دین ہے کہ تحریک کو جو ہے انہوں نے اپنی کارکردگی سے زندہ رکھا ہے۔ میں اس میں بھیونڈی کی تمام ائمہ جو تحریک فروغ اسلام شاخ بھیونڈی کی برانچ کے جو ہے اراکین ہیں، اور خاص کر کے علامہ وقار عزیزی صاحب کی سرپرستی میں یہ علماء جو کام کر رہے ہیں، مفتی فیض صاحب اور مولانا عامر کواری صاحب اور مفتی ساجد پٹیل صاحب، یہ لوگ ایسے مخلص لوگ ہیں
مولانا افتخار صاحب، یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا کرے، کہ یہ اپنا کام نہیں دیکھتے بلکہ تحریک کا کام دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی معاوضہ بھی طلب نہیں کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اپنے کام کو بھی دیکھتے ہیں، تحریک کے کام کو بھی دیکھتے ہیں۔ آج تحریک کا نام بھیونڈی برانچ میں اس قدر ہے کہ پورے ملک میں بھیونڈی برانچ کے کام کو پہچانا جا رہا ہے۔ میں ان حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے نیشنل باڈی کی عزت کو بچا رکھا ہے، تحریک فروغ اسلام کی نیشنل باڈی کی عزت کو بچا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے۔ اور یہ لوگ جب بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں بڑی عزت دیتے ہیں۔ میں کبھی کبھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم، مجھ جیسا ناکارہ شخص جب پہنچتا ہے تو یہ لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں میں چار چاند لگا دے، اور ایسے مخلص علماء کو ہماری جماعت میں پیدا فرمائے جو اتنے متحرک اور فعال لوگ ہیں کہ ہر فیلڈ پر ہر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ میں بھیونڈی کے اور جو لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا، آپ حضرات تحریک فروغ اسلام کا دست و بازو بن کر کے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عثمانی صاحب قبلہ کی قربانیوں کو اور تحریک فروغ اسلام بالخصوص شاخ بھیونڈی کے افراد کو طاقت و قوت عطا فرمائے، اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائے، اور ان کے مشن کو کامیاب و کامرا فرمائے۔ تحریک فروغ اسلام زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل